طاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے اللہ پاک تمام حضرات دیاں دلی دعاواں اس مجلس پاک اور ذکر پاک دے صدقے قبول اور منظور فرمائے۔ ایک بچہ ہے جی حبیب اسلم، انہوں واسطے دعا ہے، نوجوان سی دنیا تو رخصت ہو گیا، میرے نام ملاقات بھی انہوں دی تھی ہوئی، اللہ پاک انہوں دی مغفرت فرمائے اور قرب حضرت علی اکبر علیہ السلام جگہ نصیب فرمائے، لاحقین صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے انسانی جسم دی نشو و نما واسطے کچھ موسم قرار دیتے ہیں، وہ موسم اپنے وچ اپنا مخصوص اثر رکھتے ہیں۔ ایک موسم میں ایک پھل پیدا کرتا ہے اللہ، انہوں فریز کر کے لمبے عرصے تک رکھا جا سکتا ہے، لیکن جس موسم میں اللہ اس پھل نو پیدا کرتا ہے وہ ذائقہ بھی اسے موسم میں دیتا ہے اور فائدہ بھی اسے موسم میں دیتا ہے۔ خالق کائنات کا ایک نظام ہے یہ موسموں دی تبدیلی، یعنی جدوں دھوپ دی لوڑ ہوندی ہے ادوں درختہ اپنے پتے جھاڑ دیندے نے، یہ مرضی نال نہیں جھاڑتے، یہ نظام دے تحت چڑھتے ہیں۔ پتے ادوں چڑھتے ہیں جدوں اگوں دھوپ دی ضرورت ہوندی، وہی پتے دوبارہ آتے ہیں جدوں اگے چھاں دی ضرورت ہوندی۔ یہ مطلب ہے اللہ پاک نے انسانی زندگی نو بہترین رکھنے واسطے بہت کمال دا سارا نظام بنایا۔ میرے محترم سامعین، پھر لباس بھی وہ مطابق خالق کائنات نے عطا کیتا ہے، سردیاں دا لباس الگ ہے، گرمیاں دا لباس الگ ہے، اور ضروریات بھی الگ الگ نے۔ جس طرح خالق نے انسانی جسم واسطے موسم اپنے نظام دے تحت رکھے نے، روحانی خالق کائنات نے انسان دی روح نو اصل حالت وچ رکھنے واسطے اور روح دی تقویت واسطے جڑے روحانی موسم رکھے نے انہاں چوں ایک موسم اج کل جا رہے ہیں۔ یعنی جسم واسطے جس طرح خالق نے موسم رکھے نے، ایویں روح واسطے بھی خالق نے روحانی موسم رکھے نے۔ آج کل ایک روحانی موسم ہے، آج رات آ گئی 7 دی، کل 7 کا دن ہوئے گا، 7 یعنی ذی الحج، 7 8 9 10 11 اور 12 کا ادھا دن، تقریباً 5 ساڑھے 5 دن رہ گئے ہیں اس موسم دے۔ جام نو تھوڑے دن ہوندے نے تے بندے آندے نے کوئی رج کے کھا لو، یہ کہڑے بہتے دن نے، تھوڑے دنوں واسطے آتے ہیں، اگوں سارا سال نہیں ہوندے، سردیاں کوئی نہیں ہوندے، یہ اس موسم چ ہی آتے ہیں۔ بڑا اچھا پھل ہے، اللہ پاک نے انہوں پیدا کیتا ہے، وہ پھر کئی فائدے نے، وہ گٹکاں بھی لوگ رکھ دیں، انہوں پی کے پھر لوگ صفوف بھی رکھ لیندے نے، لیکن وہ اپنا مزہ اسے موسم چ دے گا، فریز کرن تو بعد نہیں دے گا۔ جڑا پھل تھوڑے دن ہوتا ہے وہ تو زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے، جڑا پھل تھوڑے دن ہوئے وہ تو وقتی طور پہ زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اور جڑا ذائقہ اور جڑا فائدہ اس موسم دے وچ وہ بعد چ نہ فائدہ ہوئے گا نہ وہ ذائقہ ہوئے گا۔ یہ گل میں اس واسطے کیتی ہے جی، آیت مجیدہ جڑی پڑھی ہے اس آیت دی تفسیر بیان کرنے واسطے میں گل کیتی ہے کہ آج کل ایک موسم جا رہا ہے، وہ مذہبی موسم ہے، روحانی موسم ہے، قربانی دا موسم ہے۔ مذہبی موسم ہے، قربانی دا موسم ہے، اور مخصوص دن ہے، یعنی یہ قربانی 10 نو شروع ہوئے گی، 11 نو ہو سکتی ہے، تو پھر 12 نو یعنی ادھا دن یہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ 3 دن ایک قربانیاں دیتیاں جان گی۔ قربانی ساڑھے تے واجب نہیں، قربانی صرف حاجیاں تے واجب، جڑا حج تے جا چکا ہے وہ تے واجب ہے کہ وہ حج دے درمیان قربانی دے، ساڑھے تے واجب نہیں۔ اگر کسے پارو شارو لے آندے نے تو میرے تے ناراض نہ ہوئے کہ یہ مولوی مسئلہ تا چھڑے ساڑھے تے واجب ہی نہیں۔ بہت زیادہ ثواب ہے قربانی، یہ بہت اچھا فلسفہ ہے قربانی دے پیچھے۔ تو انہوں پتہ ہے تو ممکن ہی نہیں نا قربانی دیتی ہوئے تو ضائع ہو جائے۔ قربانی جن نے بھی دیتی ہے نا جی، بچیاں تے قربانی دیو وہ ضائع نہیں ہوئے گی، بچے والدین تے قربانی دین وہ ضائع نہیں ہوئے گی، قربانی ضائع نہیں ہوتی جی۔ لیکن قربانی نو سمجھنا ہے، وہ دن رہ گئے وچ 7 8 تے 9 10 نو 3 دن تے قربانی شروع ہونے چنے، اگلے 2.5 دن قربانی دے دن۔ انتہائی اہم موقع تے میں مذہبی موسم دے مطابق جس 6 دنوں بعد پچھتانا ہے وہ ہون توجہ کرے،
اس واسطے کہ مذہبی موسم ہے تے کمال ہے کہ کچھ ایسے مذہبی موسم نے جہاں نال دے مذہب نال تعلق ہی کوئی نہیں. جہڑے ویلے اگلا چند محرم دا چڑھنا ہے لوکاں سانوں پوچھن لگ پڑے 3-4 دن پہلاں کدن چڑھنا جے اچانک کدن چڑھنا جے. انہوں نے پتا بھی یہاں دے نال تعلق ہے کپڑے کالے یہاں بنوانے نے علامے نہ کڈنے نے. لیکن جڑا مذہبی موسم ہے یہ دیوبندی بھی شامل نے یہ اہل حدیث بھی شامل نے اہل سنت بھی شامل نے شیعہ بھی شامل نے. سارے قربانیاں دینیاں. ایک قربانی دا موسم ہے. ایک قربانی ایک تساں سوال دا جواب دینا جی. میں موسم دی گل تاں کیتی ہے کہ چند دن دا پھالے یہ ذائقہ بھی یہ دینا چی دے گا تو فائدہ بھی یہ دینا چی دے گا کیونکہ چند دن رہ گئے. اس تو بعد تے قربانی ہے ہی نہیں. جڑی عید قربان دی قربانی ہے چند دن ہے. یہ مطلب انہیں تھوڑے دن رہ گئے نے تو پھر سانو بہت توجہ کر لینی چاہیے. جڑا قربانی دا جانور خرید چکے ہے وہ توجہ فرمائے. جڑا نہیں خرید سکیا اللہ توفیق دے تو بہت زیادہ توجہ فرمائے. دووے تیرہ توجہ فرمانی ہے. ایک قربانی واسطے ایک سوال ہے میرا تو اس بعد میری تقریر شروع ہو جاتی ہے. میرے مہربان بڑے پرانے دوست میرے بہترین انداز نہ سننے والے حضرات اور فہمیدہ مجمع بیٹھا ہے. یہ جڑی قربانی دا جانور اساں ذبح کرنا ہے یہ قربانی کدی بارگاہ چ پیش کرنا فرماؤ جی کدی بارگاہ اللہ دی بارگاہ. مہربانی جناب لو اینی گل سی تہاڈا جڑا فرض سی تساں ادا کر دیتا. اگوں ہن میرا کام ہے کہ اگوں میں کی کرنا. یہ تساں کہہ دیتا ہے کہ قربانی کدی بارگاہ چ پیش کرنی اللہ دی. اہل حدیثاں کدی بارگاہ چ پیش کرنی تے اساں اللہ دی اہل سنت نے یار اللہ دی بارگاہ چ قربانی پیش کرنی. جہدے سامنے کوئی شے پیش کیتی جائے میرا خیال ہے کہ بندے نو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں کیڑی کیڑی شے پسند ہے کیڑی کیڑی شے نا پسند ہے. میں دنیا دی مثال دے دینا تواڈے علم وچ کہ ساڈا فلانا مہمان ساڈا فلانا رشتہ دار ساڈا فلانا قریبی وڈا گوشت نہیں کھاندا. میرا خیال ہے کہ تواڈی مہربانی ہے جدوں او آیا ہوئے یار ادو نہ پکایا جائے. جدوں اس وڈے گوشت نو ویکھ کے تانوں آکھنا بھائی جی اچار ہے حالانکہ گوشت دا تے اچار دا مقابلہ کو نہیں لیکن انہوں تے پسند پھر اچار ہی ہے نا. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ بڑا گوشت نہیں کھاندا اچار پسند کرتا ہے تسی وہ سامنے 10 کھانے بھی رکھو لیکن وہ پسند دا کچھ خیال رکھو. جیڑا بندہ شوگر دی وجہ تو مٹھائی نہیں کھاندا وہ سامنے 10 قسم دی مٹھائی جتھے رکھ دے ہو اتھے مہربانی کر کے کوئی نمکین چیز بھی رکھ دیو کچھ کھا تے لوے نا. یار تسی راضی تے کرنا ہے اس مہمان نو جدے سامنے کوئی شے پیش کرنی. جدے سامنے کوئی شے پیش کیتی جائے بندے نو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں پسند کیڑی شے ہے. اے قرآن ہے اس پوری قربانی وچوں جو اللہ نو پسند ہے نا وہ میں دسن لگا. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک ساری قربانی چو وصول کی کر دینے پیش ایسا کنوں کیتی ہے قربانی جی اللہ نو. مولا تانوں جزائے خیر دے. اماں لو پیش ہوئے یا ابے لو پیش ہوئے جدہ ہاتھ لواؤ جے تے ہاتھ چھری دے نال لان نالی قربانی ہو دے نا ہوندی ہے تے بڑیاں جیاں قربانیاں کسائیاں دے نا ہو جاندیاں نے. میرے عزیزو انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جڑی نیت نہ تسا دینی ہے وہ قبول ہونی ہے تے قبول کنے کرنی ہے اللہ نے. ایتھے بندے اتے رکھ رکھ کے ویندے نے کنہ نکل جائے گا. یہ مطلب ہے بندے نو کتے شک تے نہیں پہ گیا کہ اللہ ماڑے لے لے تے راضی نہیں ہوندا. بولو تو صحیح. نہ پیش کنوں کرنی ہے تساں ہی آکھیا جی پیش کنوں کرنی ہے اللہ نو. پھر بندے آندے نے کنہ نکل جائے گا اینا نکل جائے گا پڑھیا چنگا ہے. دو لے لیاں دا گوشت ایک کے چیئے وچھا ایک ہی لین دائی اب وچھا تے انہاں لیاں دا 5 لاکھ دا. یہ مطلب ہے کہ اگر تے جناب نو وہم ہے کہ بڑا سارا پارو ہوئے بڑا سارا بچہ ہوئے بڑا سارا اونٹ ہوئے پڑیا ہوئے سونا ہوئے مہندی شہندی لگی ہوئے پکانے گھر چ پے ہون تے اللہ انہوں قبول کرتا ہے. تے جڑا غریب آدمی دا چھوٹا جا لے لے وہ اللہ جوگا ہی نہیں وہ اکبر ہے وہ بڑا ہے دیندہ کی ہے پیا. لو جی اللہ کو پوچھنے ہیں. پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ حج 37 نمبر آیت 3 آیتاں پڑھنی ہیں گل واضح ہو جانی پھر تقریر شروع کرنی ہے. پہلے 3 آیتاں پڑھنی ہیں گل واضح کرنے واسطے پھر مقصد دساں گا. خالق کائنات نے یہ پوری دنیا دے قربانی دین والے جڑے مڑ مڑ کے لے آتے ہیں تے تول تول کے لے آتے ہیں
تے آندے سونا بچہ لے آندا ہے. خالق فرماندا ہے لئی لام نون آیا ہے, لام نون کٹھا تے لام میم. جتھے قرآن چاہے یا عربی چاہے ایک قاعدہ ہے بڑیاں موریاں پوچھنا, میں تے انہیں جوگا نہیں. یہ مطلب ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں, نہیں نہیں ہرگز نہیں, بالکل انکار 100% نہیں, 120% انکار بالکل بھی نہیں. ایتھے اللہ فرما رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. لوگوں اللہ کے پاس ہرگز ہرگز نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. میرا خیال ہے میں بڑے موقع نال گل پہ کروں, موقع دی مناسبت نال میں گفتگو کر رہا کہ قربانی واسطے تیار نے بندے, تے پھر مہربانی فرماؤ جدے کہ پیش کرنی ہے وہ فرماندا ہے سنو لن ینال اللہ لحومها. قربانی کے جانور کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا, ولا دماؤها نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے. یہ تے تقریر دی لوڑ نہیں, یہ تانوں سارے نوں پتہ ہے کہ اگلیاں دووے گوڈیاں تے پچھلا سارا پٹھ او فریج جی تے سینہ تے گردن ساری غریبان تے او جری حلالی تے کڑیجی جنہیں صفائی کی تھی او دے اللہ تے کھال مولوی اٹر گئی تے اللہ لکی گیا جی. میرا خیال ہے کہ خالق کائنات نے پہلے ہی کہہ دیتا سی, نبی پاک تے آیت نازل ہوئی ہے. خالق فرماتا نہ مجھے خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. تے قربانی پیش کنوں کیتی ہے اللہ نو. اللہ دیو بندے گوشت سی کھا گیا تے کھال مولوی کھا گیا تے اللہ دیو وہ اللہ نو کی گیا پیش کنوں کیتی ہے اللہ نو. میں مثال دیتی سی پھر خیال رکھنا چاہیے تھا نا قربانی بچوں اللہ نو کی پسند ہے. صدقہ جامع مولا تو انہوں جزائے خیر دے. بہت اچھا سماعت فرمایا جی, بالکل مقصد پہ آ گیا. خالق کائنات بندے تیار ہو گئے نے الحمدللہ ڈنگا دے. ہن تسی فرماؤ میں قرآن پڑھ رہا, خالق نے فرمایا کوئی شے مجھے نہیں پہنچتی. چھوٹا لیلا لیاؤ تو پاویں بڑا, اونٹ دیو ایک تو پاویں 20 اونٹ دیو, میں تک کھ نہیں پہنچتا. تو میں کیا اللہ پیشتے تواڈے سامنے پہ کرنے ہاں, تسی بچوں کی وصول کر دیو. خالق فرماتا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ہم پوری قربانی سے تمہارا تقوی وصول کرتے ہیں. کیا بات ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے. ہم پوری قربانی سے دیکھتے ہیں کہ تم متقی کتنے ہو, ہم تمہارا تقوی تلاش کرتے ہیں. اچھا قربانی بچوں اللہ وصول کی کر دینے جی, بہت شکریہ جی تقوی. ہوں تو سن کدی بارو دا پیٹ چاہ گندہ ویکھیا ہوئے ویکھیا؟ اچھا میں ہی ویکھیا تو ہاں تو نہیں ویکھیا اور یارہ ویکھیا جدوں ایسا کر کے چھری نال اینج کر کے کسائی دو انگلیاں رکھ کے اینج کر کے چھری مارتا ہے اور بچوں تقوی نکلتا ہے, چربی نکلتی ہے, پہلے اوجری نکلتی ہے نال آندرا نکلتی ہیں, وہ ساری کٹ کے باہر سٹ دینا, پھر بچوں حلالی کٹتا ہے, حلالی کٹ کے وہ چیرا دینا دل نو تو بچوں تقوی نکلتا کہ خون نکلتا. یہ پورے پارو چوں کسے کسائی نے کدی آکھیا ہوئے پین جی پانڈا لیاؤ تقوی لے جاؤ. کیا بات ہے تھوڑی, کیا میں نہ کلیجی لے جاؤ, حلالی لے جاؤ, گردن لے جاؤ, گوڈی اگلی لے جاؤ, چانپ لے جاؤ, پٹھ لے جاؤ, ساریاں شیواں بچوں نکل دیاں نے تے تقوی نہیں نکلتا. اللہ بچوں کی لیندا تقوی. بس اے اج دی مجلس ہے, تقوی کتھے وے؟ ہائے ہائے مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے. اللہ سب دیاں قربانیاں قبول کرے. ایک میں تو انہوں گل نہ چھڑا, خدا دی قسم ابراہیم تو لے کے تے مصطفیٰ تک اس خاندان نے جنیاں قربانیاں دیتیاں نے نا بار بھی کیوں واسطے نہیں دیتیاں. تو اڈا کی خیال ہے کبابہ واسطے دیتیاں؟ وہ یار قربانی دے پیچھے کوئی مقصد ہے. میں نو بابا جی دکھ اس گل دا لگتا ہے کہ جڑی مقصد دی چیز سی وہ میرے مہربانہ علماء نے بیان ہی نہیں کی تھی. اللہ کی وصول کرتا ہے؟ تقوی کتھوں قربانی چوں. آ جڑے بندے گوڈے تے آ ہاتھ رکھ کے باں تے نلی پھڑ کے اتوں آنجن کر دینے بچوں تقوی کر دینے. اور یار او دے بچوں جڑی شاید نکل دی انہوں پنجابی چ مکھ آندے, او دے چوں مکھ نکل دی ہے تقوی. کیا بات ہے. ہون میں تو انہوں تیار کر لیا, میں کہ خالقہ
ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਤਕਵਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਕਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਖਾ ਖਾ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਵਾ ਵਸੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆयत पढ़ रहे हैं फिर सूरह हज दी 3 ਦਾ वादा किया है, उस बाद होर भी पढ़ांगा। खालिक फरमाते हैं वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो लोग अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं उन्हीं के दिलों में तकवा होता है। सदका जामा तकवा ले ले दे। शुक्रिया भाई अल्लाह दे बंदिया, तकवा ले ले दे दिल च नहीं होना, और तेरे दिल च होना है। तकवा ऊंट दे दिल च नहीं होना, वो तेरे दिल च होना है। तकवल कुलूब, उन्हीं के दिलों में तकवा है। तकवल कुलूब, उन्हीं के दिलों में तकवा है। कन्फर्म तकवा है। मैं तुम्हें गल दसा, नमाज का मकसद भी तकवा है, रोजे का मकसद भी तकवा है, हज का मकसद भी तकवा है। 3 आयत पढ़ देना, होर 3 पढ़ देना। इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, नमाज रोक देती है बुरे कामों से और बेहयाई की बातों से। नमाज रोकती है, नमाज रोकती है। बंदे पे सोचते हैं जे नमाज रोकती है तो नमाजी भैड़े काम क्यों करते, सोचते हो ना पे। नमाज रोकती है, वो ना रोकन तो वक्री गल है। जी सुरख बत्ती होंगी है वो रोकती है, डंगर नहीं रुकते। अल्लाह दियो बंदियो, सुरख बत्ती होई होवे तो यार बंदे रुक जाते हैं, और रुक जाते हैं। कभी को मझ रुकी होवे पे सुरख बत्ती हुई, को बछा रुकया होवे नहीं। इसका मतलब है जिथों कोई रोके ना, रुकदा ही होवे जड़ा इंसान हो, और इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है। मैं लंदन गया तो फिरते समय रात को 2:30-3 बजे मैं ते नाल बंदा गड्डी चलाता, अगे बत्ती बंद सी, ना कोई शह ना शादी, हर शह गुम सुती, कल मकला खलो रहा। मैं बंदा कोई नहीं भजा दो, हो सका इशारा होया, सका इशारा होया है। वो मैं क्या इशारा तो होया है, इतने खलो रहा ना जी बंदा तो आई कोई ना, कोई अगों आता पे ना इधरों ना पिछों, कुछ कले असी भी तो हैं। हो सका तुसी पाकिस्तान दिल चो कढ़ छड़ो, मैं जाना कोई नहीं। मैं भावें कला खलोता रहा, जो सुरख बत्ती हटेगी उदों मैं जाऊँ। वो कहना तुहाडा बिगड़ना कोई नहीं, मैं मशवरा तुहाडा मनना नहीं, भावें तुहाडे मेहमान हो। मैं यार बंदा कोई नहीं, वो कहता बंदा तो कोई नहीं, खुफिया कैमरे लगे ने। हुण पता लगे खुफिया कैमरा किनू है। रुकना तो किसी मर्जी ना होवे, वैसे खुफिया कैमरा लगा होवे ते बंदे नूं ध्यान रखना चाहिए। मौला तुहानूं जज़ाए खैर देवे। नमाज रोकती है बुरे कामों से, और बुरे कामों से रुकना ही तकवा है। ठीक, रोज़ा किए लअल्लकुम तत्तकून, हमने तुम पर रोज़े फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसका मतलब रोज़े के पीछे भी तकवा है, हाज के पीछे भी तकवा है। कुरान की आयत में पढ़ देना, अल्लाह फरमाता है हबीब इनसे कह दे मेरे घर का तवाफ करें। क्यों? सुम्मल यक्सू तफसहुम, यहाँ तवाफ करें और दिलों के मैल साफ कर लें। तुम्हारे दिल मुत्तकी होने चाहिए। गुस्सा ना करो तो एक जुमला खा, कुरान की अजमत की कसम, मुत्तकी के लिए मेहराब जरूरी नहीं, दिल में तकवा जरूरी। हाँ, मुत्तकी के लिए जरूरी है कि उसके दिल में तकवा हो। हाँ, नमाज ना छो, मेहराब पाईदा नहीं, पै जाए तो बिस्मिल्लाह, आता कहना नहीं पाईदा, पै जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो निशान है इनू फरिश्ते बोसा देंदे ने, इस निशान नू फरिश्ते बोसा देंदे ने अगर नमाज नाल पै जाए। मौला तुहानू जज़ा देवे। लेकिन एक शेर मैनू फिर याद आ गया है, वो किसी ने बंदे ने बड़ा अजीब शेर लिखे है। वो सकिया करके सजदे, जमीन के ऊपर करके सजदे, ऐसा का कुछ शेर है। माथे पे तेरा निशान पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान रहे। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई ऐसा सजदा कर के जमीन पर निशान रहे। मेरे अजीज दोस्तों, तकवे का तल्लुक किहदे नाल है? दिल नाल। तवाफ नाल दिलों के मैल साफ होंदे ने। तवाफ का तकवा तो मैं कई बार तुहानू दस्सिया ना, मैं हो आया उतों ते तवाफ कर आया। हाजी सारे मेरे नाल ने, वो जरूर दसणगे। मैं हैरान सा कि तवाफ करना है जो घर का, ते तकवा उथों कित्थों लभ जाना है। वो उत्थे जाके पता लगा है।
اللہ ملک ملک دے نام محرم بندے تے ملک ملک دیا نام محرم عورتاں کٹھیاں ہی ٹور دیندہ میں ویکھاں تو اندروں کی مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے میری بیٹی میرے نال گئی ہے کسے دی بیٹی او دے نال آئی ہے میری ہمشیرہ آگے ٹر گئی ہے کسے دی ہمشیرہ میرے نال پہ جاندی ہے میں اپنے گائیڈ نو پوچھیا سی کہ بلا اتھے تے تکے پہ بائی دن تے بیبیاں نال پیاں چھو لگ دیاں تکو بندہ تکا بجے اینا رش حج دا تے بچ کٹھے ہی انہاں کٹھے ہی تے میں کہ دل صاف کے میں رہن گے ذہن پاک کے میں رہن گے انہاں جڑی گل کی تھی جڑی اتھے میں نو خیال آیا قرآن سامنے میں ہوں دسن لگا کہنے لگے کھپا مونڈا کعبے ال رکھنا ہے ذہن مرکز کعبہ تے رکھنا ہے کھپا مونڈا کعبے ال رکھنا ہے ذہن جوف کعبہ تے رکھنا ہے قرآن تے میرے ہاتھ نے فوراً میرے دل چ خیال آیا اسے واسطے جوف کعبہ چلی آئے قرآن دی قسم ہو سکے جوف کعبہ تے ذہن رکھنا ہے تینوں پتہ ہی نہ ہوئے گا مذکر جا رہے ہیں کہ مؤنث جا رہی ہے میرے نال کون جا رہے ہیں تے پیچھے کون آ رہی ہے یہ دا مطلب ہے حاجی کم از کم یہ تے سوچ کے حج تا طواف جو نکلے جدے ذہن میں جالی ہوئے وہ بے حیا ہو ہی نہیں سکتا مولا تو انہوں جزا دے لے نمازی نماز پڑھ کے نکلے تقوی سکھ کے نکلے انہوں مسجد بوئے کھلو کے پوچھو متقی ہو گیا وہ آکے گا آ گیا نماز پڑھ آیا اللہ ہی جان روزہ دار شام روزہ کھولے انہوں پوچھو روزے دا مقصد تقوی متقی ہو گئے وہاں دا اللہ ہی جان 90 سال دا بابا حج کر کے آوے ہاتھ کام دے ہون ویل چیئر تے نہ کسے دی کاندھ ٹپن جو گا مسکین نہ کسے بی بی دا پرس کھو کے نسن جو گا وہ دے کان چکا کھو بابا جی آج تو بعد تے گناہ نہیں نہ کرنا متقی ہو گیا وہ بھی کام دے ہاتھا نہ رہندا بھائی میں وعدہ نہیں کردا کھورے کی اللہ نو منظور یہ دا مطلب ہے نمازی نماز پڑھ کے دل دے تقوی دا دعویٰ نہیں کردا روزہ روزہ کھول کے دل دے تقوی دا دعویٰ نہیں کردا حاجی حج کرن تو بعد بھی تقوی دا دعویٰ نہیں کردا اللہ فرماندا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کنفرم جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں نا وہ دلی متقی ہیں کیا بات ہے مولا تو ہمیں جزائے خیر دے رہے کنفرم دلی متقی ہے کون جڑا اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم کرے اللہ نو قربانی جو کی پہنچ دا جی میں کدی پلن نہیں دیتی مجلس میرے مولا دے فضل کی پہنچ دے تقوی تقوی کمیں مل دے اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم کرنی ہے عبادت نہیں کرنی عبادت اللہ دی کرنی ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے تعظیم ہو دیاں میں کیا اللہ دووے گلا سمجھے چاہ گئی ہیں تے قربانی دے جانوراں وچوں تقوی کتھوں نکلدا ہے خالق کائنات نے تیسری آیت پڑھ رہے ہیں جی سورہ حج دی خالق فرمایا والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ یہ جو قربانی کے جانور تو نے گلی میں باندھ رکھے ہیں یہی تو میری نشانیاں ہیں لو جی ہن سن لو لوگ سمجھتے ہیں گوشت ونڈن نال اللہ راضی ہوتا ہے تے اللہ آندا پیا ٹھیک پہنچیا کوئی گل نہیں قربانی تے جانور دی تعظیم کرنی ہے وہ اللہ دی نشانی ہے تے اللہ فرماندا تو دلی متقی ہے جے تو دی تعظیم کیتی تھی اس جانور دی تعظیم کرنی ہے جنی کر سکنا کر جنی تعظیم دی کریں گا اوڈا تو متقی ہے میں ان جملہ آکھاں جی یہ دا مطلب ہے جدی قبول ہونی ہوئے نا وہ چھری پھیرن تو پہلا ہو گئی ہوندی ہوئے ہوئے تو سنگا اور ہی نہیں فرمایا یار تعظیم چھری تو بعد نہیں وہ جدو چھری پھیر جانی ہے مگروں تعظیم کھروڑیاں دی کرنی ہے لفظ قرآن والبدن جعلناہا قربانی کے جانوروں کو ہم نے اپنی نشانی قرار دیا ہے اے جانور جڑا ہے وہ احترام دے قابل ہے وہ تعظیم دے قابل ہے چھری پھیرن تو بعد کھال لے گئی کھال دی تعظیم کرنیاں کھروڑیاں دی کرنیاں سیری دی کرنیاں حلالی کڑیجی دی کرنیاں نا تعظیم ہندہ ہی زندہ دیئے جانور دی تعظیم کرنی ہے جانور دی اے اوکھا امتحان ہے بابا جی بندے واسطے اے تقوی سوکھا نہیں لبدا جانور دی تعظیم انتہائی مشکل کام ہے میں پیانا جانور دی تعظیم و پیشاب بھی کرتا ہے اڑا لیلا خرید لینا قربانی واسطے پھر وہ پیشاب تو نہیں نہ کرتا
مینگنا نہیں کرتا نعتاں پڑھتا جانور تو جانور ہی ہے نا تعظیم مشکل ہے میں صدقے جاواں میں کہ اللہ ہی تے سمجھنا سوکھا ہی کام ہے اور میں سوکھا ہے میں دلی تقوی دی گل پہ کروں جانور دی تعظیم اگر تسی میرے اجازت دیو تے ایک آیت پڑھ لواں اللہ نے ایک قوم ازمائی سی تے جانور تو ازمائی سی اللہ فرماتا ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ حضرت صالح نے فرمایا میری قوم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں وہی ہے اور بس وہی ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم ابھی ابھی تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ رہی ہے انہاں کیا دلیل کی ہے فرماتے ہیں ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیاتن یہ جو سامنے اونٹنی ہے نا یہ میری نہیں اللہ کی ہے یہ اونٹنی میری نہیں یہ اونٹنی اللہ کی ہے اور ہے کیا ناقۃ اللہ لکم آیاتن اللہ نے تمہارے لیے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے اس کی تعظیم کرو انہاں تعظیم کی تھی نہیں اللہ کے بندے گرک کیتے نبی دی تعظیم تو گرک ہوئے نے کہ اونٹنی دی تعظیم نہ کرن ایک باری پھر بولو بہت شکریہ میں پیانا سالے دی قوم تے عذاب دنگا رہے ہو نبی دی بد تعظیمی تو آیا یا اونٹنی دی بد تعظیم اونٹنی دی میں کیا اللہ انہوں ازمانا ہی تو نبی دی تعظیم تو ازمانا پھر جیڑا میرے پیغمبر دی تعظیم نہیں کرے گا انہوں میں غرق کر دیاں گا تو انہوں اونٹنی دی تعظیم کیوں کروائیے آئے ہائے اللہ نے فرمایا یہی تو دلی تقوی کا امتحان ہے پیغمبر کی تعظیم کرنا آسان ہے پیغمبر دی تعظیم کرنا آسان ہے ایک جانور دی تعظیم کرنا بندے واسطے مشکل ہے کیوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت دے کے پیدا کیا جنہوں اسا ساری مخلوقاں چوں افضل بنایا ہے جدوں انہوں آنے نا جانور دی تعظیم کر اے پیڑا پہ جاندہ ہے میں لعنت کر دیں تو ساگاور ہی نہیں فرمایا تے میں کیا اللہ تو عادل ہے ساڑھے جیسے اشرف نو پیا جانور دی تعظیم تے آنے سانو انسان تو ہی بنایا نا ہاں سانو کان انسان آلے تو لائے نے داند انسان آلے تو دیتے نے شکل انسان آلی تو بنائیے تے کو جانورن وہ نہ تعظیم کرو عادل ہے نا تو حضرات اہم اعلان سنیے جب اللہ کسی جانور کی تعظیم کا حکم دے نا تو اللہ کے عدل میں شک نہ کرنا کیونکہ سب سے پہلے لعنت ہی اس پہ آئی تھی جو تعظیم نہیں کرتا شیطان کی سوچے شیطان کیا خلقتا نہیں من نارم و خلقتا ہوں من تین تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا تو ایک آلہ کو ادنا کے سامنے چکا رہا ہے اللہ فرمایا تیرے تے لعنت ہے میں نو عادل ہی نہیں سمجھدا اور میں نو پتہ ہے افضل کون ہے تے مفضول کون ہے یہ دا مطلب ہے جدو اللہ کسے دی انسان دی تعظیم میں کیڑی مثال عرض کرنا میں دسنا پیرانو نلکا گیڑ کے نوانا آسان ہے پیران دی مجھ نوانی مشکل ہے میرا خیال ہے تو اچھی مثال نہیں ہو سکتی میں نہ کپڑے ٹونگ کے اپنے تے بندہ دا شاہ جی لائٹ گئی ہے تسی نہ ہو میں نلکا گیڑ آپ اس کپڑے ٹونگے میرے تے چھٹا نہ پہن پیچھا ہٹ کے نلکا پہ گئے ٹھیک ہے تے جے شہر یا کر چھپڑے مجھ لے جا پیڑا پہ گا اب پیڑا پیا نہیں تے تقوی تو دور ہو یار ہون دسو پیرانو نوانا سوکھا ہے کہ مجھ نو پیرانو ٹیچر دی موٹر سائیکل صاف کرنی آسان ہے آسان ہے آسان ٹیچر دی موٹر سائیکل لوگ صاف کر لیں گے موٹر سائیکل تو صاف کرنا آسان موٹر سائیکل کھلوتی ہے الٹی کر لو سدھی کر لو ٹاکی مار لو ٹیچر آکھے میرا کتا نو آ لیا تو اڈا پیڑیاں پینا تو مسکرانا دلیل ہے کہ تسی سوچو گے میں بھی سوچاں گا سر جی میں تو تھوڑی موٹر سائیکل روز تو ہوتا سا تو تسی ہن کتے تے آ گئے ہے نا یہ مطلب ہے موٹر سائیکل تو ہونا آسان ہے
کتا نوانا مشکل ہے. ہوں پتہ لگے تقوی دا پیپر کنا مشکل. انسان نو بندہ آکھے جانور دی تعظیم کر تے جانور بھی ہو جڑا پیشاب بھی کردا ہوئے منگنا بھی کردا ہوئے ٹکراں بھی ماردا ہوئے. میں کہ اللہ لیلا ٹکر مار دے. فرمایا ادھر رہو نا تو ضرور وہ دے اگے ہونا ہے. میں گاں پیر میں چھڑ دیے. فرمایا پیر دا دھیان رکھنا او دی تے تعظیم ہی کرنی ہے نا. میں کیا اللہ بندے ہوں توجہ کر گیا نہیں. ہوں میں تیرے کے سوال کرا خطابت دا ایک انداز ہے. میں کیا انسان اسی انسان سانو جانوراں دی تعظیم تے لا کے تقوی پہ آزمانے. خالق نے فرمایا انجی میں آزمانا ہی. جانور دی تعظیم نہ کرن تو میں قوم وغیرہ کیتی ہے. جانور دی تعظیم مشکل ہے میں پہ کروانا. اللہ فرمایا میں کوئی ساریاں جانوراں دی آکھی ہے. صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. میں کوئی ساریاں جانوراں دی آکھی ہے. او جانور جس کی نسبت تو نے میری بارگاہ کی طرف دی ہے کہ میں اسے پیش کروں گا. میں اجے اٹھائیاں اور قربانی کنوں پیش کرنی. اور خیر وہ تھوڑی اللہ نو میرے لو گل کرو اللہ نو اسائیں تیری بارگاہ چ پیش کرنی ہے. خرید لیا خرید لیے. کنے لے لے سن 100. کنے خریدے نہیں ایک. پٹا کدے گل چ پایا ہی ایک دے چ. فرمایا تعظیم بھی ایسے ایک دی ہے. تو نیت کیتی ہے نا میں انہوں پیش کرنا ہے بس یہ دی تعظیم کرنی ہے. میں کہ اللہ لیلا ٹکرا مارتا ہے. فرمایا جانور جو ہویا. گاں پیر میں چھڑے ہے. فرمایا جانور جو ہویا. اونٹ نے سر مار دیتا ہے. فرمایا جانور جو ہویا ادھر رہو. میں کہ سانو تعظیم واسطے آنا ہے انہوں نے نہیں سمجھاندہ. اللہ فرمایا جی او سمجھ جانتے تیرے تقوی دا امتحان کے میں ہوں. صدقے جاواں میں تے تیرا تقوی آزمانا نا کہ میں آکھا جانور دی تعظیم کر. تو میں تے بنا پہ میرے آنکھیں لگنا ہے کہ نہیں. میں طریقہ دسنگا پوری دنیا دھیان نہ سن لے. جانور دی تعظیم دی عادت سارے مذہباں چ ہے ہی نہیں. میں پھر پہ آنا ہر مذہب جانور دی تعظیم دی جاچ نہیں. ہر مذہب جانور دی تعظیم دی جاچ ہی نہیں. اسے واسطے مولویاں نے لیلے دی عمر دسیے گاں دی عمر دسیے کنی چیر دی ہوئے. اونٹ کنے سال دا ہوئے. لیلا کنے سال دا ہوئے. سارا پہاڑ عمر تے رکھے ہے تعظیم تے نہیں. کوئی عبد خدا تعظیم بھی دسنا لوگاں. بسم اللہ جی ٹھیک آکھیں تشریف رکھو. ٹھیک آکھیں ٹھیک آکھیں. وہ نے جڑی اماں دی تعظیم نہیں کرتا وہ لیلے دی تعظیم کرے. صدقہ جاواں آباد رہو جڑا. اللہ نے اوکھا امتحان لے آجے. خدا دی قسم ماں مرنے مردی ہے مرنے مردی. اوے بندے دا ہاتھ بوے چاہ جائے تو وہ سوندہ ہے ماں نہیں سوندی. وہ آندھی ہے تینوں نیند آ گئی ہے. جدوں جاگیا ماں جدوں جاگیا ماں جاگ دی ہوندی. جدوں جاگیا اماں تو ستی نہیں. وہ آندھی تو سو گیا سے. میں ساری رات پکھا چل دیا ویکھے ماما نو لائٹ گئی کہ پتر سویں یہ نیند اچ خلل نہ آئے. میں کسی دی گل نہیں کر رہا میرے سامنے قرآن ہے. میں ادوں دی گل کر رہا جدوں میری ماں ادھی رات نو پکھا پہ چل دی سی. میں سو گیا 4 گھنٹے بعد میری اکھ کھلی اجے بھی چل دی سی. میں اماں ستی نہیں اس کا نہیں گرمی بڑی ہے میں چھڑ دیتا نہ پکھا تے تینوں نیند نہیں آنی. اللہ پاک ایویں نہیں تقوی دا امتحان جانور تو لیا کہ جڑی ساری رات پکھا چلے نا او دا بھی احترام ذہن چ آ جاندا ہے. تے جڑا پیر مند چھڑے ٹکر مار دے. اللہ فرمایا جی میرے آکھے جانور دی کر گیا نا تے ماں دی بھی کر جائے. ہوئے غور نہیں فرمایا. پیو دی بھی تعظیم کر جانور دی تعظیم. میں کہ اللہ جاچ نہیں پی ہوندی سانو اے زوم ہے بھی اسی انسان ہاں. اسی انسان ہاں تے جانور ہے. حضرات اہم اعلان سنیے. تعظیم کے بغیر جانور کی تعظیم کے بغیر تقوی حاصل. تقوی کے بغیر قربانی قبول. میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. جب تک آپ اور میں اس کو جانور سمجھتے رہے تعظیم نہیں ہوگی.
ہائے ہائے میں ادو اچھا جملہ شاید نہ ادا کر سکا. جب تک اس کو جانور سمجھتے رہے ہم تعظیم نہیں کر سکیں گے. کبھی وہ کاٹتا ہے، کبھی پیر پہ پیر رکھتا ہے، کبھی وہ ٹکر مارتا ہے، کبھی پیشاب کرتا ہے، اس سے بدبو بھی آتی ہے. جب تک اسے جانور سمجھو گے تعظیم نہ کر سکو گے. اگر قربانی قبول کروانا چاہتے ہو نظر جانور پہ نہ رکھو، اس کی نسبت پہ رکھو. نسبت پہ نظر نہ ہوگی قربانی قبول. تقویٰ نکلتا ہے نسبت سے. کس سے؟ نسبت سے. جڑا گانو آنج ٹور دا قربانی آئی نو ہائیں ادوں دی نام مقبول ہو گئی ہے. گوشت ونڈ کے بچوں کی لینا ہی جدوں دی گستاخی کیتی ہے. کر تعظیم کدوں کرنی ہے؟ گاں نو گاں سمجھے گا تے تعظیم کوئی نہیں تیرے کونی. لیلے نو لیلا سمجھے گا، بکرے نو بکرا سمجھے گا، دمبے نو دمبا نہ انہوں ویکھ ہی نہ. تیری نظر ہونی چاہیے دی او دی نسبت تے. حضرات قربانی اس کی قبول ہوگی، قرآن تے ہاتھ رکھ لیں، جس کی نظر دمبے پر نہیں نسبت پر ہوگی. اگر کوئی بندہ آپ کو گائے کی قربانی کی گائے کی تعظیم کرتا نظر آئے اسے مشرک نہ کہنا، اسے گاؤ پرست نہ کہنا. اگر وہ مسلمان قربانی کی گائے کی تعظیم کر رہا ہے اس کے ذہن میں گائے نہیں اللہ کی نسبت ہے. اور اگر کوئی شبیہ ذوالجناح کو چوم رہا ہو اس کی نظر میں گھوڑا نہیں حسین کی نسبت ہے. مولا تو انہوں جزا دے. تعظیم کنوں ہے؟ نسبت نو مہربانی. یارہ نسبت یہ سے دیتی ہے نا اس دمبے نا. اے دمبا ہے تو نہیں نا. اے دمبا ہوئے جڑا ابراہیم واسطے ہے. چھری ہوئے، ہاتھ ہوئے، تھاں ہوئے، ککھ بھی ہو نہیں، ککھ بھی ہو نہیں. میرا پھر بولو دمبا او نہیں، ہاتھ او نہیں، تے جگہ بھی ہو تے نیت بھی ہو. قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے. حضرت ابراہیم دی نیت چ دمبا نہیں سی بیٹا سے. حضرت ابراہیم نے دمبے تے نہیں پھیری، وہ ابراہیم نے پتر تے پھیری ہے. وہ تے گرم خون جدو ہاتھ تے پہ ہے اکھاں کھول کے شکریہ ادا کرن لگن تے اسماعیل مسکرا رہے تے دمبا ذبح ہے. قرآن دی قسم جڑا رکھن لگیا چھری پریشان نہیں سی نہ ہویا. پتر نو جیوندہ بیٹھ کے کہنے لگا نہیں قبول ہویا. ایک دمبا کنے بھیجے ہے؟ فرمایا فکر نہ کر میں ایک قبول ہے دمبا میں بھیجے. وجہ بعد اج دسنا، وجہ بعد اج دسنا دمبا میں بھیجے. ایڑا اسی کرنے ہیں ویڑے بچ اے ہوئے نہیں، چھری ہوئے نہیں، ہاتھ ہوئے نہیں. ہون نہ میرے کو پوچھیں ایک کوڑا ہوئے. کیا بات ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے بے. بندے پوچھ دینے نو چوم دے ہوئے کوڑا ہوئے دمبا بھی تے ہو نہیں نا. جے کربلا دیاں یاداں نسبت نال منا دیاں یاداں نسبت نال بلند ہو جاندیاں نے تے کربلا دیاں یاداں نسبت نال بلند نہیں ہو. وہ کربلا کی یاد ہے یہ منا کی یاد ہے. کل پرسوں شروع ہونے لگیاں نے قربانیاں. کوئی بندہ اس تعظیم نو آسان نہ لوے، ایزی نہ لوے، ورنہ گوشت ہی کھانا جے قربانی کوئی نہیں. فقہ جعفریہ وچے سال پہلا لیلا لے کے پال کے دینا مکروہ ہے. میں کہنا مکروہ ہے، حرام نہیں مکروہ ہے. پال سکتے ہو، لے بھی سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو. علماء نے پوچھا میں کہ مکروہ کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر سال پہلے خرید لوگے جس دن تم نیت کرو گے وہ اللہ کی نشانی بن جائے گا. آئے ہائے پھر پورا سال تم سے وہ تعظیم نہ ہو سکے گی. ہائے ہائے جس کا اللہ تقاضا کرتا ہے. اس واسطے 4 دن لے آؤ، 3 دن لے آؤ تاکہ اچھے طریقے نہ تعظیم نال اینو پیش کر دیو.
کوئی بندہ تعظیم نو معمولی نہ سمجھے ورنہ گوشت ہی کھانا جے قربانی کوئی نہیں او دے واسطے میں ایک دلیل عرض کرنا شناختی کارڈ وڈی شاید ہے کہ پاسپورٹ وڈی تو آڈے پاسپورٹ کتھے بن دے گجرات مہربانی شناختی کارڈ نال بیرون ملک سفر نہیں ہوتا پر اتھوں دا کوئی پتہ نہیں ڈنگے جنہیں ایجنٹ نے دل کرے وہ دے لائے جاتے ویسے میں صحیح سفر کی گل پہ کرنا اصولی سفر جائز طریقے نال شناختی کارڈ تے بیرون ملک دا سفر نہیں وہ کہا دیتے ہوندہ پاسپورٹ وڈا شہر پھر پاسپورٹ ہے کہ شناختی کارڈ پاسپورٹ تو آٹی خیر ہوئے مہربانی کرنی جی یہ پاسپورٹ وڈا ہے تے شناختی کارڈ چھوٹا ہے تعظیم چھوٹی ہے تے عبادت وڈی ہے ویسے سمجھنی چھوٹی نہیں جن نے شناختی کارڈ میں چھوٹا سمجھ لینا یہ بندہ ہی ادوں میں جدوں چھوٹا ہوئے پاسپورٹ وہ بنتا جب کوئی شناختی کارڈ ہو میں کئی باری مثال دیتی ہے جہاں بندہ رات کو آخے میرا ناشتہ ہونا ہی بنا چھوڑو کی گل ہے میں سویرے سب تو پہلا پاسپورٹ بنانا ہے وہ سویرے جا کے 4 بجے باری نال لمک جائے تو میں سب تو پہلا بنوانا ہے 9 بجے باری کھلے 4 5 6 7 8 تے 9 5 گھنٹے دا اتنے لمکے ہے تو مگر 100 بندے دی لائن لگی تو 100 بندہ حسرت نال پیا ویندا ہے کہ اسی پیچھے کھلوتے ہیں آ کڈے مقدر والا ہے اے مقدر والا بنیا راتی جاگیا تھے یہ اگے کھلوتا ہے اندروں باری کھلی تے اندرلے بندے آکھیا لیاؤ شناختی کارڈ وہ آکھے وہ تے بغیر گھر رہ گیا یہ 5 گھنٹے لمکے دا اندرلا بندہ لحاظ کرتا کی آندا ادھر ہو ادھر ہو وہ آندا میری گل سن لو میں 5 گھنٹے ہوئے وہ آندے نے پاویں 10 گھنٹے ہونے ادھر اندروں ڈائریکٹر آندا کیوں دیر پہ کر دیو وہ آندے نے بندہ ایک پاگل جہا چمبڑ گیا ادھر نہیں پہ آندا شناختی کارڈ کول کوئی نہیں تو پاسپورٹ بنوانا چاہتا ہے وہ 2 گارڈ اندروں کرتا ہے آندا گلے میں پھڑ کے پرا کرو ادھر دفاع ہو جی میں شناختی کارڈ نہ ہوئے تو پاسپورٹ بنوان تے آندے نہ ادھر دفاع ہو جنہیں تعظیم نہ کیتی نمازاں پڑھ کے بھی گیا تو نہ کھڑا ادھر دفاع میں دلیل نہ دے سکیا تو میں اتھوں نہیں جاواں گا میں دلیل عرض کرنا جڑے بندے موازنہ کرنا ہے اتھوں بزت ہو کے نکلے ہے کہ نہیں ہو گیا بزت 100 بندے چوں تو 100 بندہ کیڑا چپ کرتا ہے جدے کو لنگتا ہے شناختی کارڈ گھر ہے وہ بندے معاف کرتے نہیں یہ اگے سی ہاں جی یہ اگے سی جی پاگل دا پتر سرکی دا ہے شناختی کارڈ کول کو نہیں پاسپورٹ پہ بنواتا ہے ایک ایک بندے کو ٹھیٹ ہویا ہے بزت ہویا ہے جے گھر آوے تے اگوں ملتا ہے اماں پھر خیر ہے وہ اماں نو دسے کہ میرا شناختی کارڈ گھر رہ گیا اماں آکھے کہ میرا پتر شروع تو ہی پوڑا پڑا بہن گھر ہوئے وہ آکھے کہ ویر کوئی گل نہیں تو ٹینشن نہ لے سویرے بن جائے گا بیٹی ہوئی ہوئے مسکین دی ہوئی آکھے کہ ابو دفعہ کرو پر نہیں ذہن چاہیا کوئی گل نہیں سب بیبیاں لحاظ کرن گیاں اللہ نہ کرے کہ دا استقبال زوجہ محترمہ کرے او پوچھے بن گئی نہیں کی ہویا شناختی کارڈ ہی گھر رہ گیا کولو ماں نے کی آکھنا پوڑا جا میرا پتر ہے بیوی دا پھر سواد اتھے ہوندا ہے وہ آندی یہ پوڑا نہیں اون جی چڈو جمے آئیں انے واہ رات دا نیرا ہے اسی انو میں جانا ہے نہ مینوں ساؤن دیتا سر کی میں ناشتہ بنا کے دیتا ہے منہ لمکا کے آ گیا کھورے تو ہیں کی کیڑا ویڑا سی جو ماپیا مینوں تیرے پلے بن چڑیا اتھوں بزت اگے ہویا سی نا ایتھوں بھی ہو گیا ہی نا حالانکہ 4 گھنٹے لمکیا باری نہ اتھوں وکھرا بزت ایتھوں وکھرا بزت جے تو اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم نہ کیتی ساری رات مسلے تے لمکیا رہو ایتھے بھی بزت ہوئے گا اتھے بھی بزت مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے نہیں میں ثبوت دینا جی بابا جی دلیل عرض کر لگا اوہ ہوئے ٹائم بڑا ہو گیا دلیل سن لینا تو میں نے اجازت دے دینا دلیل سنوں گے جی جس بندے نے عبادت میرا پرانا جملہ ہے لیکن دہرا رہا جس بندے نے عبادت اور تعظیم میں فرق دیکھنا ہو تعظیم بہرحال اللہ کی مخلوق کی ہے عبادت اللہ کی ہے عبادت اللہ کی ہے شاعر اللہ کی مخلوق ہے مخلوق کی تعظیم چھوٹی ہے
خالق کی تعظیم بڑی ہے، لیکن کوئی بندہ جس طرح تم نے دمبے کو دمبا سمجھا نہیں، اونٹ کو اونٹ سمجھا نہیں، نسبت پہ نظر تھی، ایویں ہی اس تعظیم نو چھوٹیاں نہ سمجھنا۔ جیڑے بندے نو میرے کو سمجھ نہیں آؤندی وہ اپنے پسندیدہ عالم دے ہتھاں تے قرآن رکھے، تریاں پارا کڈ کے سورہ سواد کڈ کے تے سامنے قرآن رکھ کے انہوں پوچھی علامہ صاحب تمہیں قرآن کی عزت کا واسطہ شیطان عبادت کے انکار سے لعنتی ہوا تھا یا تعظیم کے انکار سے لعنتی ہوا؟ شیطان تے لعنت عبادت دے انکار تو نہیں آئی۔ آدم مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے۔ یہ خالق کی عبادت کرتا تھا، مخلوق کی تعظیم نہیں کرتا۔ دو زمانے نے دو بھائی ایک جملے سے پڑھ دینا، ایک ماضی ایک حال۔ ماضی کی تھا، تھے، تھی۔ حال کی ہے، ہیں۔ مہربانی۔ شیطان عبادت کرتا تھا، تعظیم نہیں کرتا تھا۔ شیطان عبادت قرآن تے ہاتھ نے، شیطان عبادت کرتا تھا، جس کی اللہ چاہتا تھا اس کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ ہن حال شیطان عبادت کرتے ہیں، میں دو آگے کوئی گل نہیں کرنی، مولا تم جزائے خیر دے۔ شیطان عبادت کرتے ہیں، تعظیم نہیں کرتے۔ جنہیں ازمانا ہوئے اللہ تو انہوں حج تے لے جائے، کعبے دے 7 چکر طواف دے کٹ کے ایتھے ایک جگہ بنی ہے ایڈی اونچی، الحمدللہ جڈا اونچا تو اڈا پنجا تے خوبصورت شبیہ اتنا ہی تقریباً ایڈا ہی انج بنے کعبے تو آنج۔ او دا قرآن چ ذکر ہے، چوتھا پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، خالق کائنات صدقہ جاواں اِنَّا اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّۃَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ۔ وہ پہلا گھر جو ہم نے بنوایا مکے میں وہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ میں کہ اللہ تو اڈا گھر ہے؟ فرمایا میرا گھر ہے۔ گھر مل پیندے ہو؟ فرمایا میں محدود ہوندا ہی نہیں، تو میں اتھے جائیے تو اتھے کی ہوندا ہے؟ خالق فرماندہ فیہی آیات بینات، وہاں ہم نہیں ہوتے، ہماری نشانیاں ہوتی، وہاں ہماری نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثلا مقام ابراہیم، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں مقام ایڈا کوچا وہ مقام ابراہیم ہے۔ تو انہوں میں اس اماں دی گل سنائی سی جنہوں طواف میں آپ کرائے نہیں سنائی؟ 21 تو انہوں پڑھ جاندی یہ گل کسے مجلس سنائی سی۔ 21-22 چکر لا کے ایک مائی تے میں کہنے لگی میرا طواف ہو گیا۔ میں کنے چکر لائے جائے؟ 22۔ میں کوئی نہیں ہوئے۔ تو پتر کدوں ہوئے گا؟ میں جدو بے ہوش ہوئے۔ تینوں اماں جی کسے آندھی تو جوتاں کرنا میں تو میں پتر سمجھنا، کعبے دی قسم میں تینوں ماں سمجھنا، تینوں میں طواف کرانا، میرا ہاتھ پھڑ۔ انہیں آکھا پترہ تیری خیر۔ میں بھی اماں جی 7 چکر لائی دینے، ود نہیں لائی دے، ود لائیے تاں بھی کوئی نہیں ہوندہ، کٹ لائیے تاں بھی نہیں ہوندہ، 7 لانے نے۔ کہنے لگی میں تے حساب نال کھجل ہو گئی ہیں۔ میں کہ اماں جتھے نبی روکے نا اتھے نہ رکیے تے کھجل ہو۔ تو آڈے صدقے ہیں۔ میں طواف 7واں چکر دعا کہ میں کہ اماں او مقام ابراہیم ہے، اتھے 2 رکعت نماز پڑھنی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے پتر۔ وہ کی ہے؟ میں کیا اوڑا چبوترا بنے ہیں نا وہ دے وچ اللہ دی نشانی، اللہ دی نشانی۔ اور میں بندہ کھلوتا ہی وہ ویکھن نہیں دیندہ، دھیان نہ جائیں۔ ہو سکیا ویکھاں ویکھن نہیں دیندہ۔ میرے پتر پیسے لائے نے، وہ انہوں پتا سی مائی نے کہ کعبے دے سامنے کھلو کے بندہ جھوٹ نہیں پیا بول۔ میں کہ اماں میں نے قرآن دی قسم وہ دے چ اللہ دی نشانی، مقام ابراہیم ہے وہ دے چ اللہ دی نشانی۔ ہو سکا میں ویکھ کے جان لو جی جڑا میں نے سواد آیا تو نہیں ہو۔ میں سامنے سا اتھے کعبہ سے اور مائی ادھر گئی اماں انہوں نے پکیاں کر کے کر لیا
وہ اگا جا کے لگی اس کا یلا 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 تمہیں پتا یلا یلا کا کی ترجمہ ہے پی آؤ تشریف رکھو بدو بدو چلو وہ جدو آ کے نا یلا یلا مائی ہاتھ پا کے نا ہاں جی اصل کا پہلے دہا ہو جا یلا یلا ہاں اس آخیا میں ویخ کے بچوں جانا انہیں آخیا یلا یلا کوئی نہ اس پاکستانی سدیا کوئی وہ بھی انہوں نے مزاج دے ہوں پاکستانی اسے عقیدے دے اس آ کے آخیا مائی اگاں کر رش پیا پہ جائے کتے وہ آ کے آخر لگا اما جی چلو اتنے کھ نہیں چلو 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 وہ آخر لگی پتر ٹوٹے ہو جاں گی جاندی نہیں میں اتوں سواد ادو آیا جدو اس پاکستانی نے آخیا تینوں بھی شرم نہیں آتی پی ہوئے تو غور نہیں فرمایا ہو سکیا وہ تو عربی ہے تینوں بھی سمجھ تینوں بھی شرم نہیں آتی ہو سکیا اما شرم کی کہڑی گل ہے یہ کچھ نہیں تو کیوں اتنے کھلوتی ہیں مینوں تسی قیامت تک داد دیو اس مائی دا ایک جملہ اما دا میرے واسطے پتہ نہیں کنا کانفیڈنس ہے بابا جو جملہ آکھیا بڑا سواد ہے کہنے لگی پچھاڑ جائی میں جانا نہیں ہوں مینوں پکے بندے دسے آئے دے چلا دی نشانی جی مینوں اینا فخر ہویا کہ اس اما دے ذہن چ پکا بندہ میں سا ہو سکیا مینوں پکے بندے تھا انہیں حساب لے مائی کسے پکی کیتی ہو سکیا اما ویکھ لا گاؤں کے ویکھ لا وہ چنگی طرح ویکھیا چمبڑ کی غور نال ویکھ واہ کے مرضی نال پچھاٹی آ گئی کہنے لگی ہن پترا میں اما 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم تے اتنے پڑھ کے پرا سیڑھیاں نے جڑیاں جڑے حج تے گئے نے آب زمزم دے نال جڑیاں سیڑھیاں انہاں سیڑھیاں تے اسی پھر ماں پتر بہ گئے سواد بڑا مینوں آیا مینوں کہنے لگی پتر ایک گل تے دس ہے وہ جڑے وچ میں ویکھ آئی ہاں وہ تو دسیا نا اللہ دی نشانی ایک کعبے دے سامنے بڑا سواد پیا ہوندا سی کعبے دے سامنے بہ کے بڑا مزہ آ رہا سی بیت اللہ شریف سامنے سی ہائے ہائے کیا منظر سی قرآن دی قسم میرے دل چ پی گل آؤندی سی اے او کعبہ ہے جدے دوالے حسن بھی پھرے نے حسین بھی پھرے نے جدے دوالے مصطفیٰ بھی پھرے نے تو مرتضیٰ بھی پھرے نے جگہ بھی تبدیل نہیں ہوئی الحمدللہ وہی جگہ ہے ایڈا سواد آیا جدو اما میں نے پوچھا پتر وہ جڑا تو آندا سا اے وچ اللہ دی نشانی ہے وہ کسے بندے تے پیر لگے نے وہ بندہ کون سی ہوئے ہوئے تساں غور فرمایا اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم نہ کیتی تے قربانی کوئی نہیں ہونی میں کہ اللہ اما وہ بندہ ایک علیہ السلام سی نہ او دا حضرت ابراہیم سی سنت ابراہیم اچ قربانی دینا لے ہو حضرت ابراہیم دے قدمہ دے نشانہ نو اللہ فرمایا میری نشانیاں نے اے اما تیرے قدم چم لواں ایڈا خوبصورت جملہ دے کو نکل گیا کہنے لگی اللہ کوئی اے ہو جائے بھی بندے دنیا تو گزرے نے جنہ دے ہم پیران دا تھلڑا پاسا تو اپنی نشانیاں قرار دے گا اوہ ہوئے تو غور نہیں فرمایا جنہ دے ہم پیران دیاں تڑیاں تھلڑا پاسا اتلا پاسا نہیں پیران دیاں تڑیاں تو اپنی نشانیاں قرار دے دینا میں کہا اما اگوں پرت کے اس جڑی گل کی تھی تو انہوں بھی بڑا سواد ہونا ہے ہو سکا پتر ایک گلت دس اج نہ اتنے بندہ کھلا رہا تے آندے نے اتنے ککھ نہیں اتنے ککھ نہیں انہاں نو ابراہیم کی آکھے تساں غور نہیں فرمایا میرا جواب سنو میرا جواب سن لو میں کہا اما انہاں دیاں بزرگاں دے انہیں بت توڑے سن اوئے ہوئے اس گل دا پھر مینوں بھی سواد سی پتہ نہیں اما نو سمجھ آئی کہ نہیں میں کہا انہاں دے بزرگاں دے یہ بت شکن سی جڑا ابراہیم ہے انہیں بت توڑے سن یہ جڑا بندہ بت توڑتا ہے نا وہ اللہ دے دشمنہ بت بنائے ہوندے نے بت نو نہ پوجیے تو کچھ نہیں آندے بت توڑیے تے ہتھی پیندے نے ابراہیم دے قتل دا پروگرام انہاں بنایا سی تے قتل بھی چھری نال نہیں ساڑ کے مارنا چاہندے سن انہاں بتاں دے توڑن دی وجہ تو اللہ دی دشمنی جڑا اپنے گل پاوے نا او دے قدماں تھلے اللہ اپنی نشانی رکھ ہوئے ہوئے بھائی کیا تھوڑی کیا بات ہے یار اللہ دی دشمنی اپنے گال ابراہیم پائی ہے ابراہیم دا بتا کی بگاڑیا سی معبود بنائے گئے سن سکیا میں پناں گا جیڑا بت پنے نا او دی دشمنی پہ جاندی ہے جیڑا بت پنے نا تقریر مکمل ہو گئی ہے علی ماں صدقے جاؤں علی ماں اچھا تو اڈا کی خیال ہے انہاں ایمیں ستیاں اٹھ کے نعرہ مار دیتا ہے
خدا دی قسم انہاں دا میرے مولا علی دا نعرہ لوانا دلیل ہے. اوہ بندیو ہون تے سمجھ جاؤ یا اس توڑے سن یا اس توڑے سن, یا خلیل خدا نے توڑے نے یا علی ولی اللہ نے توڑے نے. یہ دا مطلب ہے او دے بھی قدم کمال نے, اے دے بھی قدم کمال نے. میں کہ اللہ اما ایتھے تاں نہیں کھلون دیندے جے لوگاں نوں اے دیاں قدماں دی شان دا پتہ لگ گیا نا تے لوگاں سوچن تے مجبور ہو جانے. جڑا زمین تے قدم رکھ کے بت توڑے او اجدا ہوندا ہے تے جڑا محمد دے ایتھے کھلون تے توڑے. محمد کے مبالے تو نہیں. ریلی کیے کعبہ کی فضاؤں سے دعا ہی بت توڑ کے پھینکے ہیں سنبھالے تو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا تو نے جزائے خیر دے وے. اللہ انہاں دیا قدمہ دے نشان باقی رکھ دے. سبحان اللہ. اللہ انہاں دیا قدمہ دیا نشانہ نو اپنیاں نشانیاں قرار دیندہ ہے جڑے اللہ دی دشمنی اپنے گڑ پاندے نے. خدا دی قسم لوکاں پیران دیاں سوٹیاں سنبھال کے رکھیاں نے. ساڑیاں پیران دی نشانی ہیں. میں بندے دی نشانی دی گل کر رہا, اللہ دیاں نشانیاں تے کمال نے. لوکاں پیران دیاں سوٹیاں ٹنگیاں نے کراں چ ساڑے کھونٹی ساڑے پیر دی. لوکاں بزرگاں دیاں منجیاں سنبھال کے رکھیاں. اے ساڑیاں بزرگاں دی چار پائی ہے تے سوندے سن. اے ساڑے نشانی رکھی ہے. بندیاں پرانے بندیاں دے حکے سنبھال کے رکھے نے, آپ نہیں پیندے. وہ آندے نے ساڑے بزرگاں دا حکا ہے. میں نو افسوس لگتا ہے مسلمان لوکی تے اپنے بزرگاں دیاں بھی نشانیاں سنبھال کے رکھ دینے. تو محمد دیاں نشانیاں رول چھڑیاں نہیں کر بنا. تو مولا علی دیاں نشانیاں رول چھڑیاں. ہائے تو اڈی پہلے نکل گئی ہے آنسوان تو. میں تو اڈی زندگی دی دعا کرنا, تو اڈیاں بیٹیاں دی زندگی دی دعا کرنا, تو اڈیاں مستورات دے پردے دی دعا کرنا, میں مقروض دے قرضہ لے جان دی دعا کرنا. میں تو اڈے تمام دوستان دیاں بیماران دی شفا واسطے بی بی زہرہ دی بارگاہ چ دعا کر. صدقہ بی بی زہرہ دا بیماران شفا دے دے مایوس ہو گئے ہیں. ڈاکٹران جواب دے چھڑیا تے بندہ کمیں زندگی گزارے. ایک تو اڈی سہارا تو اڈی ذات دا خالقہ انہاں 14 دا واسطہ ہی ساڑیاں دعاواں قبول فرما. اس ساڑیاں دعاواں میں بعد چ کرنا چاہنا. پہلا ایک اہم دعا کرنا چاہنا. قرآن برکت واسطے کھول لینا, دل نال آمین آکھو تے دعا کرو ڈنگا لیو. عید دے نیڑے کسے گھر لاش نہ آئے. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. تو اڈی ہائے نکل گئی سارے دوستان شیعہ سنیاں دی. عید دے نیڑے ڈب کے مریاں دی بھی لاش آوے نا انہاں کراں چیداں نہیں ہوندیاں. ایکسیڈنٹ دی لاش آوے تو انہاں کراں چیداں نہیں ہوندیاں. تے قتل ہوئے دی لاش آوے تے عیداں کیڑا کردہ ہے. میرے عزیز دوستو کشمیر دے ظلم نو ذرا ذہن چ رکھو. تے لوگ آندے نے کدی اوتھے عید ہے. لوگ آندے نے ایدکاں اساں عید کشمیریاں دے نہ کر دینی ہے جڑے ایڈے ظلم دے شکار نے. اسی ایس عید نو کشمیریاں دے نام کرنے ہاں. کدی تیرا مقدر کھلے گا مسلمانہ جدوں تو اپنی عید زہرہ دیاں تھیاں دے نہ کرے. لوگ آندے نے چھوٹی عید آوے پھر روندے نے, بڑی عید آوے پھر روندے نے. میرے امام 6ویں بیٹھے روندے سن عید والے دن. ایک بندے میرے توڑے جیسے عام آدمی نے مسکین نے جا کے سوال کیتا, فرمایا مولا باہر لوگ عید پہ ملتے ہیں, لوگی گلے ملتے ہیں, تسی کر بے کے روندے کیوں ہیں, آج تے عید ہے. رو کے میرے 6ویں امام فرماندے نے مسلمانوں نے ہماری عیدیں چھین لی ہیں. عید دے نیڑے کسے کر لاش نہ آوے نہ آوے. اے قادر آباد ہیڈ دے قریب میں ہر سال عید دے نیڑے گل ضرور کرنا. میں گزرتا سا پیا, رش بڑا سی, کسے بچے دی لاش پہ فوجی لب دے سا, رش بڑا سی. میں کی ہویا, انہاں کہ نوجوان بچہ ایتھے نہر چ ڈگ پیا تے لاش نہیں پہ لب دی. رکاوٹاں لائیاں نے, نہر آستہ کرائیے, اے فوجی لگے نے. ایک بی بی نہر دے وچ لتاں لمکا کے بیٹھی سی, بندیاں پھڑے لتاں نہر دے وچ لمکائیں بیٹھی سی تے بندیاں پچھوں دو نے پھڑے. میں اے کون ہے, انہاں کہا ماں ہے اس بچے.
میں کہا انہوں آکھو باہر بہن نہیں بہندی گھر جان نہیں جاندی میں افسوس کر کے چلا گیا رات کتے باہر آ گئی واپس میں اگلے پڑ گزریا رش کوئی نہیں سی 4-5 بندے سن صرف ایک کو بی بی میں پھر میں کہا رکو ذرا رکے میں لاش لبھی نہ کرنی میں کیا لب دن پہ بندے لب دن میں کہا بھینوں نوں گھر بھیجنا انہیں جاندے نہیں میں تھلے اتریا تو قریب آیا کہنے لگے تسی مسافر ہو کوئی گل کرو شاید گھٹ ٹر جائے تو بڑا ترلا کیتا میں بہت بڑی حوصلے کی گل وہ کی میں کہا بھین میری ہے انہیں پرت کہی جی ویر انج بھی دیکھا نہیں کہنے لگی ہاں ویر میں کیا اللہ دی قدرت تو مایوس نہیں ہونا 12 سال بعد مچھی دے پیٹ چوں اللہ زندہ کٹ دیتا بہت بڑی میں حوصلے کی گل کی میں اگر تیرا یقین ہے تو حضرت یونس علیہ السلام اینی دیر بعد مچھلی نے اگل دیتا تے کدو دیا پتیاں نال اللہ اتنے سایہ کیتا ورنہ وہ دھوپ برداشت نہیں سن کرتے انج کر کے اتوں ماس حضرت یونس دا ہو گیا سی اللہ تاں بھی زندہ کڈیا ہے اگر اس اللہ تے یقین ہی نہ تے گھٹ ٹر جائے یقین کرو بیچاری مجبور ہو گئی تھوڑی جی پیچھے ہٹ کے کہنے لگی ویر اللہ تے کر ہی سکتا ہے نا اس طرح مجھے دن تیسرا پیا ہوتا ہے کورے میرے بھی مقدر جا گئی جان میں کہ اللہ تے یقین رکھ تے بھین میری یہ گھٹ ٹر جا بندے اتنے بیٹھے نے تے تیرا پتر میں تے دعا کرنا زندہ لبے امید ظاہرن ہو نہیں نہ سکتی زندہ دی وہ تھوڑی جی پیچھے تے ہوئی کہنے لگی ویر تو گل ایڈی وڈی سنائی ہے قرآن شریف چوں میں ٹر جانی ہاں انج ایک دعا کریں جے جیوندا نہیں نہ تے لاش ہی لب جائے صدقے تواڈے سنن تو صدقے ہاں کیولا مینوں کہن لگی جیوندا نہ ہویا تے میرا ویر ذرا دعا کری قرآن پڑھ کے لاش ہی لب جائے میں کیا بہن میری یہ لاش واسطے ایڈا منت کیوں کرنی ہے کہنے لگی مینوں نا ایتھے جتھے میں بیٹھی ہوں نا تریجے پڑک دی مینوں دس دے نے ایتھوں تھلے ڈگا جی اے ماما نو تھا نہیں جے پلدے ہو جتھوں پتر ٹرے ہو مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں بی بی رکیہ نو پرسا دینا چاہنا کہ بنا کہنے لگی لاش بھی لب گئی کدرے قبر بن گئی نا کدرے قبر بن گئی تو میں قبر تے بے کے پتر نال گلاں کر لا کرانگی مسلمانوں میرے سامنے کھلا قرآن جے کربل تو لے کے شام تک بی بی رکیہ حضرت سجاد نو آندی سی کھورے کسے دفنائے بھی دے کے کوئی نہ لوگ اندنے فلانے محلے چو کٹھے جنازے ترے اٹھے تے کوہرام مچ گیا ڈنگے دیو مومنو مینوں دسیا گیا 3 جنازے کٹھے اٹھنے نے 3 جنازے کٹھے اٹھن تے کوہرام مچدا کہ نہیں مچدا ہے بے وارثاں دے جنازے تے نہیں نا اسی تے نوکراں مسکیناں نوکراں دے نوکراں اساں شبیاں بنائیاں نے شبیاں میں جناب مسلم اگے ایک منت کر لاں جے تسی آکھو پھر 2 جملے مصاحب دے پڑھنا جڑے میں نے دوستاں حکم کیتا ہے یہ مشکل ہے کہ تو شہزادیاں دی بھی شرط پڑھی جائے تے حضرت مسلم دی بھی جملہ ایک پڑھ سکنا رون واسطے ہی بنائے نے نا نہ کوئی شرارت ہے نہ کوئی سیاست ہے نہ کوئی چندہ جمع کرنا ہے مسلمانوں قرآن کھلا میرے سامنے یہ جنازے صرف اسی اس واسطے بنانے ہیں کہ صرف نبی پاک نو دسیے کہ سارا جہان تیرے پتران دیا جنازیاں نو مارن والا نہیں کچھ لوگ تواڈیاں جنازیاں نو رون والا آباد کچھ لوگ تواڈیاں جنازیاں نو رون والے بھی آئے نے جڑے ہائے کر رہے ہیں کہ بلا جڑے بڑے مینوں محسوس ہویا نا اپنے لوں کہ ہن وارثاں نو آنا چاہیے تسی تھوڑا جا مینوں ٹائم دینے 4 گھنٹے میتاں رکھ کے بندے وارثاں نو اڈیکدے نے اجے بھین نہیں آئی اجے دھی نہیں آئی اجے بھرا نہیں آئے تھوڑا جا انتظار کرو مظلوماں دے جنازے نے صدنے میں وارث ضرور نے ایک ترلا پہلا کر لگا حضرت عباس دے علم دا واسطہ دے کے جناب سیدہ دی عزت دا واسطہ دے کے میں روح حضرت مسلم دو واقف مخاطبہ میں کہہ رہا مولا ایک تیرا تابوت بنایا ہے 2 تیرے مظلوم پتران دے تابوت بنائے نے تے پیڑا تیریاں کوفے جو تیرا سار کٹیا ہوئے کیا کیا سی
السلام علیکہ یا ایھا المظلوم. اے ویر تینوں اجے اتھے ٹنگیا نے تینوں دفنایا بھی کسے نہیں. اساں تیرا جنازہ بنایا مولا مسلم, تیرے 2 پتراں دے 2 جنازیاں دی شبی بنائیے. تینوں عزت بطول دا واسطے ہی ذوالحج عید 3-4 دن باقی نے منتی مسکینہ دی کدی من جائے. اے اپنے تابوت وچ آپ ہمیں ادھا منٹا تے دعا پترانو دعا تابوتاں جرا کہ ساڑیاں دعاواں قبول ہو جاں. کیا بات ہے. میں ان 2 جملے مصیبت تے پڑھن لگا. آج میں اتھوں پڑھن لگا جتھوں کدی کدی پڑھنا. جیڑے ویلے چونکہ میں جنازیاں دے قریب ہونا چاہنا شہادت نہیں پڑھدا. شہادت تو سن سنی ہے. جیڑے ویلے دوواں شہزادیاں نو اس فرات دے کنڈے تے شہید کر دیتا ہے نا قبلہ, ادب نال آکھا نا, شہید کر دیتا ہے. اس 2 لاشاں دریا چ سٹیاں نے تے مظلوماں دے 2 چھوٹے چھوٹے سر اس کپڑے دے تھیلے چ پائے نے. جنازہ دے قریب آن لگا, شہادت نہیں پڑھی. تھیلے چ 2 تازے کٹے سر پا کے اے فرات دے کنارے تو حارث ملعون ترے ہیں ابن زیاد کولوں انعام لین. میرے نال ملدے ہونا ایک روایت ہے بس 4-3 منٹ دی. میں پڑھے یہ لے کے گزرے دریا دے کنڈے تو لے کے ملعون دے دربار تک, جتھوں جتھوں ایک گزرے پتہ لگتا گیا. تسا کوئی نہیں سنے پتہ لگتا گیا کدھروں کدھروں گزرے. کیویں پتہ لگتا گیا؟ صدقے جاواں کدی نہ رویں کسے کام میں. خون دے قطرے ڈگتے گئے نے, یہ ٹردا گیا ہے. دربار ابن زیاد جا کے کھڑا کر کے نہ تھیلا اجے خون پہ نچڑتا سی وچوں. کہن لگا مسلم دیاں بیٹیاں نو منگدا سا زندہ یا مردہ. اس تھیلے وچ مسلم دیاں بیٹیاں دے سر نے تے مینوں انعام دے, میرا نام حارث ہے. یہ ملعون کہن لگا یقین کیویں کراں کہ مسلم دے بیٹے نے, پہلے 2 سر وکھا پھر میں ویکھ کے تینوں انعام دیاں گا. لوگ کہندے نے قتلاں تے روندے نے, تو قتلاں دی گل کرنا ساڈے جگر زخمی ہو گیا نہیں اس گل تے. کیڑی تے اس ظالم نے او تھیلا زمین تے رکھ دیتا. زمین تے تھیلا رکھ کے تھیلے دا منہ کھولیا, بچوں سر اس کمیں کڈے نے. اینا ہی سارا اج دا مصائب ہے کہ جناب تک پہنچ گیا. تسی چونکہ مجلساں سن چکے ہو اس واسطے زیادہ محنت دی لوڑ نہیں. عزاداروں میں نے قرآن دی عظمت دی قسم میں انج پڑھیا, قسم کدی اٹھائی نہیں. اس تھیلے جو سار اونجی کڈے نے جویں گھروں لے کے آیا. گھروں کے میں لے کے آیا. کیا بات ہے. اور میرے دوست کدھر بیٹھے ہونے جنہ میں نے آکھیا وہ جملہ آکھیں جیڑا تو اتھے اس کسے مجلس تے آکھیا سی میں آنا. اور سید افتخار الحسن صاحب گزرے نے فیصل آباد دے, اہل سنت دے عالم سان, سید سان. میں سلام پیش کرنا. انہیں کتاب لکھی ہے خاک کربلا. انہیں ایک جملہ لکھیا وہ سن لو انہیں کیویں سار کڈے نے تھیلے چ. وہ فرماتے نے یہ ظالم مسلم کے یتیموں کو عید کی صبح جب بچے خوشی سے اٹھ کے کہتے ہیں نا کہ آج عید ہے اور آج میں مامے کو عید لواں گا, میں پیو کو عید لواں گا, میں بڑے بھرا کو عید لواں گا. فرماتے نے اس عید دے دنوں دی سرگی سی جدوں یہ گھروں نکلے ہیں. فجر پہ جاندی سی تے دن پہ چڑھدا سی, تھوڑی لو پہ لگدی سی جدوں یہ لے کے بچیاں نو نکلے ہیں. 2 جملے انہوں نے لکھے نے میرے واسطے تے ہمیشہ کافی ہوئے نے آنسواں واسطے. وہ فرماتے ہیں جب یہ گھر سے لے کے چلا کوفے کے لوگ صبح کی سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے. کچھ دریا کی طرف جا رہے تھے, کچھ دریا سے واپس آ رہے تھے. مصائب کیفیت دا نہ ہے. کیفیت ذہن چاہ گئی تو جڑا آنسو آیا نا وہ دا اجر بی بی پاک دین. کیفیت ویکھو, جب میرے لوگ ویکھو گے تو میں کیفیت دسن دی میں کوشش کرنا. فرماتے ہیں لوگ کچھ واپس گھروں میں آ رہے تھے سیر کر کے, کچھ جا رہے تھے اس دریا کی سیر کے لیے. فرماتے ہیں یہ دونوں کے یتیم آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دیکھتے. صدقے جاواں کہ شاید کوئی اس ظالم سے پوچھے یہ کون ہے اور کہاں لے کے جا. صدقے جاواں ہن سارے بندے شامل ہوئے. اگلا جملہ بڑا اوکھا لکھا ہے جڑا میں تھیلے چو آکھیا نا کیویں کڈے نے.
وہ جملہ سنو، ایک جملہ حضرت مسلم واسطے بھی آکھنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس تھیلے سے اس نے اسی طرح نکالے جس طرح گھر سے لے کے چلا تھا۔ گھر چو لے کے کیویں چلے اے بڑا اخیر جملہ لکھیا نے، فرماتے ہیں لوگوں یہ دونوں مسلم کے یتیم اور آل محمد کے شہزادے اس انداز سے دریا کی طرف وہ لے کے جا رہا تھا، کبھی ان مظلوموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے، کبھی ان کے پیر زمین سے اٹھ جاتے۔ سمجھ آ رہی ہے سارے نو؟ اے آنج کدی چکدا سی کدی چھڑدا سی، کدی چکدا سی کدی چھڑدا سی۔ جدو تھیلے جو والا تو پھڑ کے سر کٹے نے، ابن زیاد کہنے لگا پہچانن چ نہیں آ رہا ہے، منہ تے خون ہے، کوئی تو کے لے آئے تو میں دیکھاں کہ واقعی یہ مسلم دے یتیم نے۔ دوسرا کہنے لگا میں نے شک پہندا کہ مسلم دے یتیم نہیں۔ اے حارث ملعون کہنے لگا جدو اجے توتے سر کسے نہیں تے شک کیوں کرنا ہے؟ جڑا اس جملہ آکھیا میرا جگر کھا گیا، اس ابن زیاد آکھیا میں پڑھیا ہے تے میں ویکھیا ہے تے ساڑھے سامنے دی یہ گل ہے کہ بنو ہاشم دیاں ایڈے ایڈے شہزادیاں دے وال لمے ہوندے، بنو ہاشم دیاں شہزادیاں دے وال لمے ہوندے نے تے جڑے سر تو پیا وکھانا ہے انہاں دے وال چھوٹے نے۔ اس ظالم تھلے منہ کے کر کے کہنے لگا دریا دے کنارے تو لے کے تیرے دربار تک جویں انہاں دا خون ہے نا، میرے گھر تو لے کے دریا تک انہاں دے وال ہائے ہائے انہاں دے وال وڈے سن، میرے ظلمہ نال انج ہو گیا۔ آباد رہو بھائی۔ اس ویلے لوگ کہندے نے شیعہ نے، خدا دی قسم پتہ نہیں اسی شیعہ واں، پتہ نہیں اسی کون ہے، اللہ سانو شیعہ دی جتی ورگا بنا دے وے۔ بابا جی میں انہوں شیعہ آنا دربار کھڑا سی، مولا علی دا شیعہ تے مومن سی، پورے دربار سے اعلان کیتا کوئی ایماندار جہا بندہ دسو جڑا سر غائب نہ کرے تے تو کے واپس لایا ہے۔ اس شیعہ والی اشارہ کر کے پورے دربار نے آکھیا اے ایماندار ہے۔ کچھ بندے انہوں ایمانداری دی وجہ تو ایماندار رکھے، کچھ بندے دا امتحان واسطے ایماندار رکھے کہ اس مومن نو تکلیف ہوئے گی، کہنے لگا تو کے واپس لے آویں گا؟ ابن زیاد نو کہنے لگا ہاں اگر تو میرے حوالے کریں، میرا گھر قریب ہے، میں تھوڑی دیر جو تو کے واپس لے آؤں نا۔ کہنے لگا لے جا۔ اے حارث دے سامنے آیا تیری جتی تو تیاں دے پردے وارا، سامنے کھلو کے آندہ ظالمہ ایتھے رکھ دے۔ جڑا میرے لو ویکھ رہا ہے میں ادھے نال گل کر رہا ہوں۔ اوے ایتھوں نام پھاڑو تو جاندا ہی نہیں ہے کون۔ اے میری چولی اچ رکھ، جڑے میرے لو ویکھ رہے ہو اس چولی دوہاں ہتھاں نال پھڑی، ٹھیک؟ جڑے ویلے دربار چوں نکلے ہیں نا باہر، اس ویلے دروازے چوں نکل کے اس چولی ایک ہاتھ نال پھڑ لی، ایک ہاتھ فارغ کر لیا۔ ہن مینوں پوچھو اس ہاتھ نال کی کردا سی؟ اے چولی چ دوویں سر نے، اے ایک ہاتھ خالی کر لیا، اے دوہاں سراں دے تھلے جتھے خون دے قطرے ڈگدے سن اے تھلے ہاتھ کردا سی، جڑے قطرے ڈگدے سن انہاں نوں منہ تے مل لیندا، جڑے قطرے ڈگدے ادھروں ویکھنا یار منہ تے مل لیندا سی۔ ایک دو قدم چار ٹریا اپنے منہ تے پیا ملدا سی، دوبارہ ہاتھ تھلے کرن لگا تے گلی وچ خون دے قطرے ڈگے چوڑی چو ویکھے، مدینے ال منہ کر کے آندا یا رسول اللہ معافی دے چھڑیا، میرا وس لگدا میں مظلوماں دا خون گلیاں وچ ضائع نہ ہو، میرا وس لگدا میں تیاں دے سر تھلے کردا۔ عید دیاں دناں چ بندیاں دیاں کپڑیاں نوں خون لگا ہوندا ہے، یارہ گوشت وغیرہ ادھر ادھر کھڑتے ہیں، لگا ہوندا؟ بولو لگا ہوندا؟ آرام نہ دس لو لگا ہوندا؟ کپڑیاں نوں خون لگا، ایتھے لگا ہوندا، ایتھے قربانی دا دن ہے۔ یہ جدوں گھر پہنچیا ہے اس دا قربان دیتا، یہ دروازے نوں خون لگ گیا، کدا؟ مظلوماں دا، کیونکہ ہاتھ خون نال بھریا سی، اس دروازے تے انج کیتا، اوتھے ہاتھ لگ گیا۔ اندروں بیوی آئی کہنے لگی جلدی آ گیا ہو سکا دروازہ کھول، اجڑ گئے۔ کہنے لگی اللہ خیر کرے، اس مومنہ بی بی نے دروازہ کھولیا، میں نو معاف کر دینا، وہ تے عصبتاں والی بی بی سی، تسی میں نو معاف کر دینا۔ جڑے ویلے دروازہ کھولیا نا، شوہر دی چوڑی خون نال پری ویکھ کے جڑی گل کیتی ہے جگر سنبھالنا، کہنے لگی عبد خدا گوشت لیاونا سی تے کپڑا لے جانا،
ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੋਸਤ ਵੱਡੇ ਤਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 2 ਵੱਡੇ ਤਸ਼ਤ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਧੋਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਟੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਝੋਲੀ ਖੋਲੀ ਤੇ 2 ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਖਰ ਮੋਮਨਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮਸਤੂਰ ਵੀ ਸੀ। खुदा दी कसम 4 कदम पिछे हट के हाथ कंबदे ने। आंदी है बस इको ही गल दस है तो मैनू नहीं पता है कौन ने। ये ईद बर्बाद किदी हुई है, केड़ी मां उजड़ी है, बोलना क्यों नहीं। कहने लगा मैं हुण बोलिया तो तू मेरी मदद नहीं करनी, तू इस काबिल नहीं रहना, तो आ सर दोवें। मैनू इब्ने ज़ियाद ने भेजा जल्दी कर। इस पानी पाना शुरू किया। आखिरी जुमले ने जिहड़े वेले मेरे मौला मुस्लिम अलैहिस्सलाम दे आ वड्डे बच्चे ते हुणे तबूत आउणे ना, वड्डे पुत्र नू चोली च रखिया सू। कहने लगा पा पानी। जिहड़े उत्तों बीबी ने पानी पाया, चेहरा मुबारक तो इस सज्जे हथ नाल धोना शुरू किया। अज जिहड़े वेले इस रुखसार ते इस हथ मार के एक चन्न जैसा चेहरा बाहर आया ना, बीबी पिटन लग पई। कहने लगी पता लग गया ही कौन है। आंदी है मैनू अजे पता नहीं लग गया, पर एक गल ते दस इन्हों मुंह ते भी किसे मारिया है। कतल करन वेले इन्हां दा छुड़ाण वाला कोई नहीं सी। आबाद रवो, दोवें सर धो के रखे। कहने लगी हुण ते दस दे। कहने लगा उच्ची जगह बना। इस बिस्तर जोड़ के उच्ची जगह बनाई, उत्ते खूबसूरत कपड़ा पाया। अज जिवें तुसां फुल पाए ना इस मिंबर ते, इंज खूबसूरत जगह बना के ते दोवें सारे रखे ना इंज ते सामने अपने अल मुँह करके वाल पिछा नूं संवार के। कहने लगा सामने आके अदब नाल खलो जा। कहने लगी मैनू तड़पा ना, मेरी जान पे जाती है। कोई मुअज़्ज़ज़ लोगां दे सर ने, कोई अजीम लोगां दे सर ने। औखा टाइम से जदों उस मर्द खुदा ने अपनी बीवी नू आख्या जिगर संभाली, आ मुस्लिम दा वड्डा बेटा ही, आ मेरे मुस्लिम दा छोटा बेटा ही। कुरान दी कसम दौड़ के छत ते चढ़ गई ते दुआइयां देंदी सी। लोगों रुकैया लुटी गई जे। जड़ी दुआई उस दिती है, मैं वो दुआई देन लगा। ठहरो ठहरो जी ठहरो। लो जी जनाजे 3 ने। अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम दा जनाजा, पिछे 2 बेटियां दे जनाजे। यही तरतीब है, यही तरतीब है। मैं वारसां नूं छड्डण लगा, सदन लगा वारसां नूं। वारस दूर दूरों उन्होंने आउण लग्या, भार कोई नहीं, वो अल्लाह दे अमर ने। तुसां सिर्फ मेरे नाल थोड़ी जी ना गल रलाणी जरूर है कि शायद गरीबां दी मन लै। सदा वारसां असां कंधा जरूर देना है। फबदा मुस्लिम दा जनाजा उत्थे वे जिथे कंधा देने वाला अब्बास। तुहानू पता है हज़रत अब्बास ने हज़रत इमाम हुसैन नू पूछा सी परेशान क्यों। फरमाया मुस्लिम इकल्ला है। फरमाते सन विखा। फरमाया बर्दाश्त करेगा। फरमाया तेरे हुक्म दा ताबे हैं। जिहड़े वेले हज़रत अब्बास ने इमाम दियां उंगलियां च वेखा, उदों मुस्लिम इंज खड़े, इत्थे जलाद दी तलवार है। हज़रत अब्बास फरमाते ने जिवें तेरा हुक्म मैं करांगा, मैं एक बारी मैनू कूफे जान दी इजाज़त। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते ने अब्बास लड़ना चाहना है। उसने कहा ना, तुसा रोक दिता, लड़ांगा नहीं। तो अब्बास जाना क्यों चाहना है। फरमाते ने दारुल अमारा दी छत दी ऊंचाई वेखो ते गली दी गहराई वेखो। फरमाया उत्तों वेखे ही थल्लों वेख। अब्बास फरमाते ने ये कौन है। फरमाया वेंदा पे की है। फरमाते ने कोई बुरके वाली बीबी है जिहड़ी इत्थे हथ रख के आंदी है मेरी झोली जा। मेरा ख्याल है हुण वारसां दा पता लग गया होवेगा। डिंगे वाले अल्लाह न करे इस डिंगे के चौक च एक्सीडेंट नाल पत्थर दा बंदा दुनिया तो टुर जाए एक्सीडेंट नाल थले डिगया होवे, सब तो पहला की करोगे। सब तो पहले को बंदा आखेगा ओए बंदा मर गया जो 4 पाई लियाओ। 4 पाई तो उस पैसे दिते ने,
بندے لے گے کہ نہیں؟ اخلاقی طور تے ننگا پیا ہوئے گا، اتے اپنا چادر کوئی بندہ پا کے آکھے گا اے میری چادر اتے پاوا پردیسی جے۔ اللہ دی کائنات غریب تو غریب، میں آخری جملہ پڑھن لگا، اے دیتے میں وارثاں نوں ساتھ لینا ہے، میرا پورا یقین ہے، میرا جڑا پیچھے آنسو ہے وہ بھی آ چلنا ہے، پوری دنیا تے غریب تو غریب پردیسی مر جائے، لوکی چار پائی لے آؤں نے، پھر اتے چادر باندھے نے، پھر پیچھے اطلاع کر دینے، اگر پتہ ہوئے تے توڑا آئی تھے پردیسی مر گیا جے۔ قرآن کھلا میرے سامنے، مسلم واسطے کوفے نہ کسے چار پائی لے آن دیئے نہ کسے چادر لے آن دیئے، البتہ بندے رسیاں لے کے آگئے، پیر نو رسی پا لئی، کدی اوس بازار کدی اوس بازار۔ ایک برکے والی بی بی آندی سی کتھے کتھے روواں، میرا خیال ہے ہن تسی آئے نکل گئی ہے تو میں سادنا اے امیر مسلم دا جنازہ، او دیا پتران دا جنازہ، اے ڈنگے دیو مسلمانوں، عید قریب جے، جنازے تیار جے، مدینے دا سلطان آ جا، شام دی ملکہ آ جا، آگے ویکھو سا جنازے چنگے بنائے۔